مجھے صاحب میرا سوال میرا پرسنل سوال تھا، میرا کوئی ایسا ویسا سوال نہیں تھا. تو کوئکلی. سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، کیا میں اپنا مطلب پرسنل سوال کر سکتا ہوں مسائل؟ نہیں میرے خیال سے اگر کوئی ایسا اگر اس سے ریلیٹڈ جو ہمارے ٹاپک چلتے رہتے ہیں اس سے ریلیٹڈ ہے تو ٹھیک ہے. آئی ڈونٹ نو واٹ یو مین بائی پرسنل. نہیں پرسنل، ایک بار آپ میرا سوال سن لیجیے کہ مفتی چلیے. صاحب میں ایک باڈی بلڈر ہوں، اور میں کیا ہوں کہ میں ایک یوٹیوبر بننا چاہتا ہوں، اور یوٹیوب پہ مطلب میں کنٹینٹ ایسا بنانا چاہتا ہوں جس سے میں لوگوں کو ٹریننگ دے سکوں اور پھر اپنے چینل کو مونیٹائز کر کے اس سے ارننگ بھی کر سکوں. لیکن مفتی صاحب مسئلہ یہ آتا ہے کہ عام طور سے جو ٹرینر ہوتے ہیں تو وہ کیا ہوتے ہیں، ان کو اپنی باڈی شو کرنی ہوتی ہے، اپنے بائیسیپ، ٹرائیسیپ، چیسٹ اور ایپس وغیرہ. تو مفتی صاحب میرا یہ سوال تھا کہ آپ کچھ اورا مطلب جو مینس پردہ ہوتا ہے جیسے اس کے بارے میں کچھ آپ تھوڑا بہت بتا دیں تو آپ کی بہت مہربانی ہوگی، نیول کیونکہ ٹو میں نی. کافی ٹائم سے بہت پریشان ہوں. نیول ٹو نی یہ ہے مسلمان مرد کی عورہ، وہ دکھانا جائز نہیں ہے. اچھا تو مفتی صاحب آپ بتا دیں کہ مطلب میں کیا یہ چیز کر سکتا ہوں یا نہیں، کیونکہ وہ آس آپ پاس خود میں نے ڈیسائیڈ کریں کہ آپ کا یہ کرنا جو ہے آپ پروفیٹیبل رہے گا یا نہیں، لیکن نیول ٹو نی کو آپ نہیں دکھا سکتے. مطلب اس کے علاوہ میں جیسے کہ ٹریننگ دے سکتا ہوں، اور جو رول ریگولیشن ہے جیسے میوزک نہ لگانا، یہ ساری چیزوں کا اہتمام کرتے ہوئے میں استعمال کر سکتا ہوں ساری چیزیں. ہاں ٹھیک ہے، آپ ایز لانگ ایز آپ حدود کی پابندی کر رہے ہیں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے، تھینک یو. اصل میں کافی ٹائم سے پریشان تھا، پچھلے 3-4 دن سے میں نے بہت مفتی صاحب سے جیسے طارق مسعود صاحب ہو گئے، تو میں نے کافی ٹرائی کیا تھا لیکن کوئی مفتی نہیں مل رہے تھے. لیکن الحمدللہ اللہ کا بہت بہت شکر ہے کہ آپ جیسے مفتی مجھے ملے اور میرے مسئلے کو آپ نے حل کر دیا. تھینک یو سو مچ. چلیں بارک اللہ السلام فیکم، علیکم. شکریہ. جی اچھا حضرت یہ جو السلام کیسر بھائی السلام آ گئے. علیکم قیصر بھائی، کیا حال چال ہیں؟ اللہ کا شکر جی، بالکل ٹھیک ٹھاک. کیسی آواز تھوڑا گڑبڑ آ رہی ہے آپ کی. مائک ری پلگ کریں. ایک سیکنڈ جی، بند کرتا ہوں. جی اچھا، جن دوستوں کو بیک سٹیج سے میں نے کک آؤٹ کیا ہے معذرت چاہتا ہوں. آپ کو بتا رہا تھا لائف کی جگہ بنانی ہے، تو جگہ بنانے کے لیے obviously تھوڑا سا جگہ بنانی پڑنی ہے. معذرت چاہتا ہوں، اسٹریم یارڈ کا رول ہے، کیا کر سکتے ہیں، دکھ تو ہوتا ہے. ہاں ویسے یار یہ جی اسٹریم اب یارڈ امپروو کرنا چاہیے تھا. جی قیصر بھائی. جی آواز ٹھیک ہے میری اب؟ جی ہاں الحمدللہ. اچھا یہ جو بڑا والا پلان ہے اس کو لیں تو زیادہ لوگ آ سکتے ہیں کہ نہیں آ سکتے اس میں بھی نہیں 10 حضرت میکسیمم جو ہے نا جو پتا چلا ہے وہ 12 ہیں، اس سے اوپر کا کوئی نہیں ہے. بہرحال یہ اردیاں جا رہی ہیں ان کے پاس کہ کم از کم 20-30 تو کریں نا. ہاں یہ تو غلط بات ہے. جی قیصر بھائی خیریت سے ہیں؟ اہلاً وسہلاً. جی اللہ کا شکر جی، بالکل ٹھیک ٹھاک. یہ کیا سوامی جی اسے میں آئے ہوئے تھے کہ میٹر انرجی جو ہے یہ انفینٹ ہے. انفینٹ کر دیا انہوں نے. اچھا ہم نے جو ہے بچے کی ویڈیو چلا دی تو اس کا جواب نہیں دے رہے ہیں، بتائیے. تو میں نے پھر سمپل سے نا. جی جی حضرت وہ پھر اس طریقے سے سینگ ہی پھنستے ہیں. وہ پھر میرا کیس، وہ سینگ میں نے پھنسا لیا تھا، بس اتنی سی بات. ایک بڑی سمپل چیز ہے نا کہ ہم جو لینگویج ہے اس کو ایبسولوٹ ٹرمز میں یوز کرتے ہیں جب تو وہاں سے بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں. جیسے کل بھی میری اسٹریم پہ بات ہو رہی تھی کہ جو ورچوئل پارٹیکلز ہیں بھائی، ہم ان کو ورچوئل پارٹیکلز اس لیے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اور کوئی لفظ ہی نہیں ہے. کیا کریں پھر؟ دس از واٹ وی ڈو. تو اب ہمارے پاس تھرمو ڈائنامکس کا جو لوز ہیں، اس کا جو فرسٹ لو ہے وہ بالکل یہی کہتا ہے کہ میٹر کو کریٹ نہیں کیا جا سکتا. دیٹس فیئر انف. لیکن وہ اس لیے کہ وہ ہماری ہیومن کیپیبلٹی اور ہیومن نالج کی ایک حد ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں وہ نہیں کیا جا سکتا. حالانکہ پیور اگر آپ لاجیکل بیسس پہ سوچیں تو ہر وہ چیز جو کسی نہ کسی لو پہ آپریٹ کرتی ہے، یہ نیسیسری ہے کہ وہ لو اس چیز کی ایگزسٹنس سے پہلے بنایا گیا ہو. کیونکہ اگر لو بعد میں بنایا گیا ہے تو پھر تو بیسکلی لاجیکلی یہ پاسبل ہی نہیں ہے نا. تو اگر یہ لو ہے کہ میٹر اپنی فارم چینج کر کے انرجی میں اور انرجی اپنی فارم کر کے کنڈنس ہو کے میٹر میں چلی جائے گی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قانون اس وقت بنا جب میٹر کا وجود نہیں تھا. اٹ نیسسریلی ریکوائرز اٹ. یہ نہیں ہو سکتا کہ میٹر بن گیا اور میٹر نے بننے کے بعد پھر فیصلہ کیا کہ میرے اندر یہ قانون ہونا چاہیے کہ میں اپنی فارم چینج کر کے انرجی بن سکتا ہوں، میں ڈسٹروائے نہیں ہو سکتا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو اگر یہ قانون پہلے سے موجود تھا تو اس کا مطلب ہے کہ ایٹ سم پوائنٹ میٹر پھر وجود میں آیا اور وہی اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ ہے. ہمیں نہیں پتا تو ہم نے تھرمو ڈائنامکس کے لو پہ یہ لیبل اپلائی کیا. دیٹ از ناٹ ٹو سے کہ جو ہماری انکیپیبلٹی ہے وہی خالق العالمین کی بھی انکیپیبلٹی ہوگی. سو یہ تھوڑی سی ابھی ہمیں چیزیں اپنی اپڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے، بٹ ہوپ فلی ون ڈے سمجھ آ جائیں گی ہمیں. جی ہاں بہت زبردست. آؤٹ ڈیٹڈ ڈیٹا تھا ان کا. یہ تو امام غزالی کے زمانے میں قدیم العالم کی بحثیں چلا کرتی تھیں، یہ تو اب آ گئے ہیں.
نہیں عامر بھائی، اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہندوازم کی بنیاد ہے. ہندوازم میں جو یہ جو یونیورس ہے یہ قدیم یعنی ایٹرنل ہے، اس کی کوئی شروعات نہیں ہے. اب مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی ہندوازم میں بلیو کرتا ہے، آ کر اگر وہ یہ کہے کہ جی میں ہندوازم میں بلیو کرتا ہوں، تو اس کو پتا ہے کہ وہ پھنس جانا ہے، وہیں پر پھنس جائے گا. ایک دم اس کو 10 کوشچن اس طرح کے ہوں گے کہ وہ اس کو پانی نہیں ملے گا. تو وہ کیا کرتا ہے کہ وہ ادھر ادھر کی باتیں کر کے وہ کہے گا کہ جی میٹر جو ہے وہ انفینٹ ہے، تاکہ وہ اپنے اس کی مذہبی تعلیم ہے کہ یہ دنیا جو ہے، یہ کائنات ایٹرنل ہے، اس کو وہ ثابت کر سکے. سمپل سا فنڈا یہ ہے. تو یہ جو صاحب آئے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ انسان کو کریٹ نہیں کیا گیا، اس کا مقصد یہ تھا کہ یہ ثابت کر دیا جائے کہ یہ یونیورس ایٹرنل ہے. زبردست. اچھا حضرت، آپ کے تو علم میں ہوگا کہ یہ حدوث وید یعنی قدیم وید کے بھی قائل ہیں کہ وید بھی بالکل وید کے اس کے قدیم ہونے کے قائل ہیں. بالکل صحیح. جی ہاں. اچھا آگے چلتے ہیں. مسٹر انٹروورٹ. السلام علیکم مفتی صاحب. السلام صاحب، میرا آپ سے ایک سوال تھا. جیسے کہ آپ انڈیا میں تو آپ بہت اچھے سے جانتے ہوں گے کہ جیسے بلقیس بانو کا کیس ہو گیا، اور یہ سے بہت جیسے 2019 کے بعد جو سی اے اور این آر سی کے بعد تو بہت زیادہ اسٹرکٹ ہو گئے ہیں یہاں پہ. مطلب تو آپ کو انڈیا کا فیوچر کیا لگتا ہے آگے کہ یہاں پر کیا ہوگا حالات اور واقعات دیکھیں اس پر تو کامنٹ کرنا بہت مشکل ہے کہ انڈیا کا فیوچر کیا لگتا ہے. لیکن بہرحال جو آپ کرنٹ کنڈیشن ہے اس میں یہ ہے کہ اس میں اتنا ضرور کہوں گا کہ انڈیا کی جو لیڈرشپ ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ انڈیا ایک سپر پاور بن جائے، ایک بڑی پاور بن جائے. ہم چونکہ انڈیا سے آتے ہیں اور ہمارے سمجھ لیجئے کہ ہمارا وطن ہے وہ ملک، اس حیثیت سے ہماری یہ خواہش ہوگی کہ انڈیا ایک پاورفل کنٹری بنے، اس کی ایک اہمیت ہو، سپر پاور بنے. لیکن کسی بھی ملک کے لیے سپر پاور بننا اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک کہ اس کے جتنے بھی سٹیزنز ہیں ان کو ایکول ٹریٹ نہ کیا جائے. ایکول ٹریٹمنٹ ضروری ہے، اور فیئر ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ، فیئر ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز اور ایکول ٹریٹمنٹ، یہ جو ہے جب تک نہیں ہوگا تو کوئی بھی ملک کا سپر پاور نہیں بن سکتا. آپ مغربی ممالک کو دیکھیں کہ جن کی اس وقت ساری دنیا کے اندر ان کی بات کو اہم تسلیم کیا جاتا ہے. امریکہ کو مثلا آپ دیکھ لیں، امریکہ میں الگ الگ ریس اور کلچر اور مذہب کے ماننے والے لوگ رہتے ہیں. لیکن یہاں پر آپ یہاں کی لیڈرشپ کو آپ دیکھیں گے کبھی اپنے ملک میں، دنیا میں چاہے وہ جو بھی کر رہے ہوں، لیکن اپنے ملک میں وہ کسی بھی طبقے کو قانون بنا کر یہ احساس نہیں دلاتے کہ تم جو ہے وہ سیکنڈری کلاس ہو. یہ پاسبل نہیں ہے. اور اسی ملک نے اسی چیز نے اس ملک کو طاقتور بنا رکھا ہے کہ ہر ایک آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں ملک کے لیے کام کروں. تو اگر انڈیا میں جو وہاں کی لیڈرشپ ہے وہ چاہتی ہے کہ انڈیا کا نام ہو، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ملک میں انصاف ہو. اگر انصاف نہیں ہوگا تو ملک کبھی بھی ترقی نہیں کرے گا. یہ ہمارا ماننا ہے، سمپل سی بات. نہیں تو آپ نے بتا دیا کہ ترقی کیسے مطلب جو کرنا چاہیے گورنمنٹ کو، پر جس حساب سے جو حالات دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ بہت زیادہ ٹف ہونے والا. نہیں تو اس کا جواب آ گیا کہ اگر یہ نہیں ہوگا تو ملک ترقی نہیں کرے گا، ملک تنزلی کا شکار ہو جائے گا. وہ تنزلی کسی بھی صورت میں ہو سکتی ہے. چلو ٹھیک ہے. اور میں بس ایک چھوٹا سا ایک اور تھا کہ جیسے کوئی میں بھی مطلب میری عمر 20 سال ہے، تو آج کے ٹائم پہ مطلب انڈیا میں تو آپ کو تو بہت اچھے سے پتا ہوگا کہ اسلاموفوبیا مطلب بہت زیادہ تیزی سے بڑھ رہا ہے یہاں پر. تو اگر ایک عام مسلمان اگر کوئی سی بھی چھوٹی موٹی ڈیبیٹ کرتا ہے کسی بھی نان مسلم سے، تو وہ اتنا مطلب آج تو بڑھ چکا ہے کہ مطلب موسٹلی میں نے دیکھا ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہی ڈائریکٹ پھر گھوم پھر کے بعد وہاں اسلام پہ تنقید کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو میرے حساب سے مطلب مجھے دوسرا کا نہیں پتا، پر میرا ایسا ماننا ہے کہ آج کے ٹائم پہ ہم کچھ اسلام کو پڑھے نہ پڑھے، پر اتنا تو ضرور کہ اپنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈیفینڈ کر سکیں. تو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ مطلب مجھے بیسک اسٹارٹ کہاں سے کرنا چاہیے اسلام اسٹڈی کی، کہ مطلب ایٹ لیسٹ میں ڈیفینڈ کر سکوں. مطلب کوئی بولے تو میں سن تو نہیں سکوں. آپ معتبر سیرت کی کتابیں پڑھیں انشاءاللہ، اور اس میں میرے نزدیک سیرت النبی تقریباً ہر زبان میں اس کا ترجمہ ہے جو میجر لینگویج ہے، انگلش میں بھی اویلیبل ہے، ہندی میں بھی اویلیبل ہے، اردو میں بھی اویلیبل ہے. تو آپ سیرت النبی علامہ شبلی نعمانی اور علامہ سید سلیمان ندوی اس کو پڑھ لیں. تھوڑا ٹائم ضرور لگے گا، لیکن آپ اس پوزیشن میں آ جائیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت اور آپ کی رسالت کو آپ ڈیفینڈ کر سکیں بہت آسانی کے ساتھ.
ठीक है मतलब, और मैं कुरान तर्जुमे से भी मेरे पास कोई उस्ताद तो है नहीं, जैसे आप जिस तरीके से मैं सवाल करता हूँ, जैसे आपको भी पता है कि जो मोहल्ले के जो मुफ्ती साहब रहते हैं वो इस टाइप के सवाल के जवाब नहीं दे पाते जैसे आज के यूथ के माइंड में रहते हैं, तो फिर मतलब आमिर साहब जरा फैसल भाई को लीजिए। हाँ तो जी असल में ये कैसर भाई की ये बेचारे परेशान हो गए, थोड़े जज्बाती, इनको ले लेते हैं, दोबारा ज्वाइन कीजिएगा, जगह बनाने के लिए भाई किया था, जगह बनाने के लिए। जी ले लीजिए इनको। जी 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 हाँ इंट्रोवर्ट क्या कह रहे थे आप? सॉरी। हाँ तो मैं कह रहा था कि अगर वो कुरान तर्जुमे के साथ अगर मैं पढ़ना चाह रहा था, फिर मुझे डर है कि अगर मैं कोई डाउट है और उसको कोई यहाँ पर, जैसे आपको पता है कि जो मोहल्ले के मुफ्ती इकराम रहते हैं इनको डाउट समझ में ही नहीं आता, मतलब जो यूथ के माइंड में रहते हैं। तो अब देखें ये एक अलमिया है, बड़ा मसला। मैं तो खुद इस चीज़ का, इससे मतलब इस परेशानी का इजहार अक्सर करते रहता हूँ कि जिन लोगों को हम ये समझते हैं कि यहाँ हमारे मसाइल हल होने चाहिए, वहाँ मसाइल हल नहीं होते, बल्कि और बाज़ मरतबा लोग नाराज़ हो जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं कि हाउ डेयर यू, ये सवाल कैसे कर लिया। तो ये चीज़ बड़ा मसला है। मैं इसीलिए आपसे कहूँगा कि आप शुकूक व शुबहात अगर हों तो आप उनको शुकूक व शुबहात की हद तक ही रखें, उनके ऊपर कभी कन्विंस ना हो कि यार ये इसको इंटरटेन ना करें। और कभी भी आपको मौका मिले इस स्ट्रीम में आने का, कैसर भाई की स्ट्रीम में आने का, आमिर भाई की, हम तो यहाँ बैठे इसीलिए हैं, तकरीबन हर दूसरे दिन हमारी कोई ना कोई किसी न किसी चैनल के ऊपर स्ट्रीम हो रही है। जहाँ आपको मौका मिले वहाँ आप अपना सवाल रखें, इंशाल्लाह आपके सवाल का जवाब दिया जाएगा। ठीक है मतलब, तो मैं कुरान तर्जुमे से मतलब एक जनरल पढ़ सकता हूँ ना? बहुत सारे बिल्कुल पढ़ें। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की का कुरान ट्रांसलेशन है, ऐप है उसकी बाकायदा, उसका नाम है आसान तर्जुमा कुरान, मुफ्ती तकी उस्मानी का है। उसमें छोटे छोटे नोट्स भी हैं, तो उसको आप तशरीही नोट्स उसको आप पढ़ें, और उसमें कहीं सवाल हो तो आप हमारे जो चैनल्स हैं जितने भी हैं उनको सब्सक्राइब करें, ताकि आपको पता चलता रहे कि किस वक्त हम लोग स्ट्रीम कर रहे हैं। उसमें आइए सवाल रखिए अपना, इंशाल्लाह। ठीक है मैं इसमें एक चीज़ ऐड कर सकता हूँ सर? जी 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 जी। अच्छा इंट्रोवर्ट भाई, कुछ मेरी भी अपनी कहानी से मिलती जुलती है। देखिए गुजारिश ये है कि ज़रूर आप सीरत की कुतब पढ़ें, बिल्कुल हमें पढ़नी चाहिए, हमें पता होना चाहिए। कुरान पढ़ें तर्जमे के साथ, एब्सोल्युटली। लेकिन गुजारिश ये है कि जो हम जब इस तरह से दीन के बारे में सोचते हैं कि कैसे हम अंबिया का दिफा करें, दीन का दिफा करें, तो होता ये है कि लाशऊरी तौर पे हम किसी न किसी और निज़ाम को ठीक मान चुके होते हैं और उसके सामने अब एक जवाज़ रखना चाहते हैं या दिफा रखना चाहते हैं। ये प्रॉब्लम है। हाँ। मेरे लिए जब मैं इस सारे सिस्टम से गुजर रहा था, और मैं ये बात अक्सर मैं बताता हूँ कि अराउंड 41 ईयर्स मेरी एज है, जिसमें से 23 साल मैंने वहाँ पे गुजारे हैं जहाँ से हमारे मुल्दीन की अकल इम्पोर्ट होती है, जहाँ से ये एतराज़ात इकट्ठे करते हैं। तो मैं तो उसके मिडल में था, मेरे लिए तो हर तरफ से एतराज़ात और मुझे क्या क्या लोग कहते थे और सारी बातें। तो मैं एक तरफ तो मेरे लिए ये जो आपको ज़ाती तजर्बा अपना बता रहा हूँ कि दीन को पढ़ना एक तरफ ज़रूरी है, लेकिन जिस चीज़ के लिए आप दीन पढ़ रहे हैं कि मैं इनके सामने दिफा कर सकूं, उसको भी ज़रूर पढ़ें। आपको हैरत होगी कि दुनिया में कोई निज़ाम ऐसा नहीं है जिसको आप मेयार माने इस्लाम के मुकाबले में और कहें कि अब इसकी रोशनी में मैं देखता हूं कि इस्लाम का दिफा किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। आप पे एतराज़ात करने वाले वो हैं जो दुनिया में सारी की सारी बड़ी या छोटी जंगों के पीछे वो हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा असलहा वो बेचते हैं, दुनिया में सबसे ज़्यादा कत्ल खून वो करते हैं। मुल्हिदीन दुनिया में, मैं फिगर्स कई दफ़ा कोट कर चुका हूँ कि कम से कम 40 मिलियन, ज़्यादा से ज़्यादा 259 मिलियन विद मीन ऑफ 110 मिलियन लोगों का कत्ल खून उन्होंने किया है। ये कोई पारसा लोग नहीं है, ये कोई अच्छाई का म्यार नहीं है। जब आप उनको पढ़ेंगे तो आपको ऑब्जेक्टिव इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि अच्छा मैं जिस चीज़ की रोशनी में देख रहा था कि इस्लाम अच्छा है या नहीं अच्छा, जब वो चीज़ बजाते खुद ही उसमें इतने फ्लॉज हैं, तो मेरे दिल में ये डर क्यों हो कि मैं इस्लाम का दिफा करूं या ऐसे करूं या वैसे करूं। लोग मुझे कहते हैं सही कहा आपने कैसर भाई। और दूसरी बात ये कि चूंकि हमारे इंट्रोवर्ट साहब जो हैं वो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, तो अगर आपकी बात किसी गैर मुस्लिम हिंदू से हो रही है तो आप तो सिंपल महाभारत की बात करें कि भाई करोड़ों लोग निपटा दिए, किस बुनियाद पर जस्टिफिकेशन उसकी की जा सकती है? करोड़ों लोग। हाँ मतलब ये वो तुम तो पता है, जैसे ये हिंदुइज्म को मतलब टैकल करना तो उससे इजी तो कोई किसी चीज़ ही नहीं होगी, पर उसके मुकाबले में इस्लाम को दिफा भी जरूर रहता, तो इसी वजह से उस लिए मैंने आपसे पूछा। अच्छा, और ये कैसर भाई की नसीहत और मेरी एडवाइस दोनों आप जहन में रखें कि आप इस्लाम को डिफेंड उस वक्त करें जब आप इस पोजीशन में आ जाएं कि आपको पता हो कि हाँ भाई इन एंड आउट आपको पता है।
بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ ڈیفینڈ کرنے کے چکر میں ڈیبیٹ میں آ جاتے ہیں اور پھر جب ان کے سامنے کوئی اعتراض آتا ہے جس کا ان کو پتہ نہیں ہے تو خود وہ شکوک و شبہات کا شکار ہو جاتے ہیں. میں ڈیبیٹ کی تو نہیں پر خود کے پریپیئر ایٹ لیسٹ خود کے مائنڈ. ہاں تو اس کے لیے میں نے آپ کو بتایا قرآن کا ترجمہ پڑھیے انشاءاللہ, اور کوئی سوال ہو تو آپ ہم لوگوں سے رابطہ کریں, ہماری اسٹریمز تو ریگولرلی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے بھائی, ٹھیک ہے. جزاک اللہ. السلام. نیکسٹ سبق پھر پڑھ صداقت کا, عدالت کا, شجاعت کا, لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. سبق پھر پڑھ صداقت